جب 1983 میں یہ شور اٹھا کہ چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان نیل آرمسٹرانگ نے قاہرہ میں اذان کی آواز سن کر اسلام قبول کر لیا کہ یہی آواز انہوں نے چاند پر بھی سنی تھی تو پوری امت مسلمہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، حتیٰ کہ ان گروہوں میں بھی جو انسان کی چاند تک رسائی کو خلاف مذہب خیال کرتے تھے۔ جشن کی سی کیفیت تھی جو سرشار کیے دیتی تھی۔ البتہ اس طوفان بدتمیزی کے دوران ہندوستان کے معروف مولانا وحید الدین خان نے تجزیہ یا تبصرہ کرنے یا فرط عقیدت میں شادیانے بجانے کے بجائے ایک ایسا راستہ اور سادہ طرز عمل اختیار کیا جو آدمی کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے نیل آرمسٹرانگ کو خط لکھ کر خود ہی پوچھ لیا کہ جناب کہ کیا واقعی میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے؟ تو نیل آرمسٹرانگ نے حق کی تلاش میں نکلے اس محقق کو جواب دینا ضروری سمجھا، جوابی خط روانہ کیا، اس پر دستخط کیے، ان خبروں کو خلاف واقعہ ٹھہرایا اور مولانا کا شکریہ ادا کیا۔ خط میں آرمسٹرانگ نے لکھا تھا کہ میں نے کبھی بھی قاہرہ کا رخ ہی نہیں کیا، نہ ہی میں نے چاند پر اذان کی آواز سنی اور نہ میں نے اسلام قبول کیا۔ انڈونیشیا، ملیشیا کے علاوہ کئی ممالک میں میرے تعلق سے جو خبر پھیلائی گئی ہے وہ بے بنیاد ہے اور یہ غلط صحافت ہے۔ آرمسٹرانگ نے یہ خط مولانا وحید الدین کو 5 مئی 1983 کو لکھا تھا۔ یہ سادہ سا عمل جو مولانا نے انجام دیا تھا اپنے اندر حیران کی معنویت اور گہرے اثرات رکھتا ہے کہ کسی بھی خبر کو بغیر تصدیق کیے آگے نہ بڑھانے کے حکم کی عملی شکل ہے۔ حالانکہ آج سوشل میڈیا کے دور میں کئی ایسی خبریں آتی ہیں جن کو تصدیق کیے بغیر لوگ دوسروں کو پھیلاتے ہیں۔ خاص کر مسلمانوں میں بھی یہ رجحان ہے کہ وہ افواہوں کو بھی سچی خبر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جب کوئی فلم اداکار یا مشہور سیلیبریٹی دوپٹہ پہن لے یا پھر اسلام کی تعریف کرنے لگے تو اس کے تعلق سے من گھڑت پیغامات بنا کر سوشل میڈیا میں شیئر کرنا ثواب سمجھتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، بنگلورو۔